نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوکلین کے سردار تھے اور سرتاج تھے۔ اللہ پر توکل کرنا سبھی بزرگان دین کا شیوہ ہے، مگر آپ اس سلسلے میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ خود بھی اللہ پر توکل رکھتے اور واقعتاً توکل رکھتے، زبانی کلامی نہیں، اور دوسروں کو بھی یہی تلقین فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، دعا فرما دیں، اللہ کریم میرا حج قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا کیا زاد راہ لے کر جا رہے ہو؟ جس طرح ہم بھی بعض اوقات اپنے کسی حاجی بھائی سے پوچھتے ہیں اور پوچھتے رہے ہیں، ابتدا میں خاص طور پر پوچھا کرتے تھے، اب تو خیر بات کہیں کی کہیں پہنچ گئی، تو پوچھا کرتے تھے کہ کتنے ریال لے کر جا رہے ہو، کتنے پیسے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ اس زمانے میں وہاں زیادہ خود ہی خرچہ کرنا پڑتا تھا، یعنی پکانا شکانا بھی خود ہی تھا، زیادہ اس طرح ہوتا تھا۔ مکانوں کا کرایہ ڈائریکٹ مکان لیے جاتے تھے، کوئی ایجنٹی ذرا زیادہ نہیں تھی۔ معلم ہوتے تھے، البتہ وہ معلم بھی صرف سرکاری ذمہ داری کے لیے، تاکہ خط پتر ان کی معرفت جاتا تھا، یا وہ کہیں عرفات وغیرہ میں کوئی خیمہ ان کا بس ہوتا تھا۔ خیر تو وہ پوچھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے کتنے ریال، پہلے 500 کا دور بھی دیکھا سنا، 500 روپے حج کے لیے، پھر 1200 کے دور میں تو اپنے والدین کو بھی بھیجا۔ 500 زمانے میں تھے جب میری ماں اپنی اور اپنے شوہر کی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرتی تھی نا، تو 300 ہو گئے تھے بچا بچا کر۔ پھر وہ بیمار ہو گئیں اور فوت ہو گئیں، اور وہ پیسہ ان کی بیماری پر خرچ ہو گیا تھا، تو ان کی زندگی میں وہ بیچاری نہ خود حج کر سکیں اور نہ میرے والد صاحب۔ تو بعد میں مجھ کو یہ سعادت اللہ نے نصیب فرمائی، تو کچھ عرصہ بعد جب میں ٹیچر لگا تھا، تو اس وقت پھر 1200 روپے میں نے اپنی ہمشیرہ مرحومہ کو اور والد صاحب کو حج کروایا۔ 3-4 مہینے ادھر رہ کر آتے تھے، 1200 روپے۔ یہ اندازہ فرما لیا، یہ بات کو اتنی پرانی بھی 1965 کی بات ہے۔ اور پھر میں نے خود 1600 میں کیا، 1600 روپے میں، اور ادھر ہم 5 مہینے تقریباً رہے۔ البتہ وہ سرکاری تھا، یعنی خرچہ اتنا تھا 1200 اور 1600، باقی وہاں ہمیں کھانا پینا جو تھا وہ علیحدہ اپنا ہوتا تھا۔ ساتھ آٹا وغیرہ بھی لے جاتے تھے، بوریاں گندم کی بھی لے جاتے تھے بحری جہاز میں۔ یہ ویسے ہی ماضی کی یاد بڑی اچھی لگتی ہے نا، اس لیے دہرانے لگا ہوں، اور تھوڑا سا بندے کو تجسس اور عبرت بھی حاصل ہوتی ہے ہمیں کہ ہم کہاں کتنی ترقی کر چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی، تو اپنی ترقی کا حال معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا زاد راہ لے کر چلے ہوں؟ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے لیے جب چلو تو سامان سفر رو توشہ راہ لے لیا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ یمن کے کچھ حاجی پہلے توکل کا نعرہ لگا کر بغیر پلے کچھ لیے چل پڑتے تھے کہ ہم تو اللہ پر توکل کر کے جا رہے ہیں، اور ہم درویش لوگ ہیں، اور درویشوں کا کام نہیں ہے کہ کوئی زاد راہ لیں۔
اللہ کے بھروسے پر، جس طرح ہماری مسجدوں میں بعض درویش بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، اور جب کھڑکی کھڑکتی ہے تو ان کا دل دھڑکتا ہے، پتہ نہیں روٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو ایسے توکل کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نام نہاد توکل ہے کہ بندہ پھر نماز کی بجائے دھیان کھڑکی کی طرف لگا رہے۔ بہرحال تو اس طرح کے کچھ یمن کے حاجی چل پڑتے تھے، پھر وہاں حاجیوں کو تنگ کرتے، ان سے مانگتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ نازل فرمائی، رسول اللہ کے دور میں یہ ہوتا تھا، فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، یہ نام نہاد توکل ہے، نہ دکھایا کرو۔ یا تو واقعی توکل ہو کہ پھر 40 دن گزر جائیں، تو اس مقام کے توکل کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کیا زاد راہ لے لیا ہے؟ بولا کہ 4 چیزیں میرا زاد راہ ہیں۔ پہلا یہ کہ میرا ایمان ہے کہ رازق خدا ہے، دوسرا یہ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور تیسرا یہ کہ میرا رزق اور میری روزی کسی اور تک نہیں جا سکتی، وہ میرے پاس ہی آئے گی، جیسے بھی آئے جہاں سے بھی آئے۔ اور 3 باتیں کہیں ابھی میں نے۔ اس طرح کی چوتھی بھی بات تھی کوئی اسی طرح کی، تقویٰ کہہ لیجئے، پرہیزگاری۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہترین زاد راہ تمہارے پاس ہے، جاؤ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر واقعتاً یہ بات ہے تیرے ایمان میں داخل اور اس مرتبے پر تو واقعتاً فائز ہے کہ یہ یقین کامل ہے تجھے کہ تیرا رازق خدا ہے اور رازق خدا ہر جگہ موجود ہے، اور تیری روزی جو ہے وہ سب سے زیادہ تیرے قریب ہے، کسی دوسرے کے پاس جا نہیں سکتی، اور کوئی دوسرا تیری روزی میں شریک اور حارج نہیں ہو سکتا، اور تجھے آخرت کا جو فائدہ مطلوب ہے، تقویٰ ہے تیرے پاس، تو پھر تیرے لیے کوئی دقت نہیں ہے، جا اللہ تیرا حج قبول فرمائے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ اشارہ ہے کہ یہ ہے بہترین زاد راہ، اور یہ یہاں بھی ضروری ہے، وہاں بھی ضروری ہے، ہر جگہ۔ لیکن یہ صرف بات میں نہیں ہونا چاہیے، ایمان میں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں جی ایمان میں کیسے ہوتا ہے؟ ایمان میں ایسے ہوتا ہے، ایمان میں ایسے نہیں ہوتا کہ تم دکانیں بند کر دو، ایمان میں ایسے ہوتا ہے کہ تم کام کاج دکان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے یہ محسوس ہو کہ گویا تم خود کما رہے ہو۔ ایسے محسوس ہو کہ جیسے تم خود پروگرام بنا رہے، خود کما رہے ہو، یعنی مطلب وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کرو۔ اس کا مطلب تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے نہیں دینا، میں اس طریقے سے لوں گا، میں بھائی اس طرح کر کے بات بنا کے یہ کر کے وہ کر کے میں اس طریقے سے شے حاصل کر لوں گا، نماز پھر پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جائے گا، یا اور کوئی صورت اختیار کی جائے جو شرعاً ناجائز ہو۔ تو گویا پھر تم نے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ نہیں کیا ہوا، اور اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق تجارت، زراعت، ملازمت، صحیح کاروبار صحیح طریقے سے کر رہے ہو، اور اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے سنت فرمائے ہیں اپنے نبی کی، تو ان طریقوں میں سے میں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اللہ پاک مجھ کو اپنے کرم سے جائز صحیح راستے سے رزق عطا فرمائے گا، اسی طرح سے عطا فرمائے گا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ توکل پر ہی ہیں۔
اسی طرح آپ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ آپ کے پاس غالباً آیا تھا، یا آپ کہیں حج کے سفر پر نکلے تو ہارون رشید کو پتہ چلا، وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا یا آپ کو بلوایا، جیسے بھی ہو بہرحال تو امیر المومنین ہارون الرشید نے جو اسلام کے بڑے اچھے کافی حد تک نیک بادشاہ گزرے ہیں اور خلیفہ گزرے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے تھے، حضرت عباس کی اولاد میں سے، تو انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کرتے جائیے یا نصیحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس نصیحت یہی ہے کہ تم خلفائے راشدین کے جانشین ہو، یعنی یہ سمجھو کہ تم ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی جگہ پر بیٹھے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کرسی تو خلفائے راشدین والی ہے نا، نبی پاک کے خلفاء ہے، تو اس چیئر پر، اس تخت پر، اس مسند پر، اس مصلے پر، اس جگہ پر تم ہو، تو ان کی زندگی سے ہی اور ان کے کردار سے سبق حاصل کرو۔ اللہ کریم نے تم کو دولت بھی دی ہے اور تازیانہ بھی دی ہے، کوڑا یا تلوار، مطلب ہے کہ بادشاہ کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا کسی کو دولت سے نوازنا یا کسی کو ڈنڈے سے سیدھا کرنا۔ تو فرمایا تمہاری دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یعنی جو بیت المال ہے اس کو مستحقین تک زیادہ سے زیادہ پہنچاؤ، جلد سے جلد پہنچاؤ، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اگر وہ سیدھے نہ ہوں تو تازیانے سے راہ راست پر لاؤ، ورنہ روز قیامت میں اس کی پاداش میں جہنم میں اوندا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھو، اور اگر ذہن میں رکھو تو بڑی بات ہے بس کہ حقدار کو حق خود بخود پہنچے، اور جو اللہ رسول کے راستے سے ہٹے اس کو تمہارا تازیانہ سیدھا کرے، اگر وہ سیدھا نہ ہو تو سیدھا کرے اس کو۔ پھر فرمایا اور اس دولت دنیا پر کوئی اتراؤ اور اس حکومت پر اترانا نہیں ہے، اس پر کوئی تکبر، بھروسہ اور اس پر کوئی غرور اور نخوت تمہارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم خود بتاؤ کہ اگر تمہیں سخت پیاس ہو اور تجھے پانی نہ ملے تو 1 2 3 گھونٹ پانی کے لیے تم کتنی سلطنت دینے کو تیار ہو؟ اس نے کہا میں آدھی سلطنت بھی دینی پڑے تو دے دوں گا۔ آدھی غالباً انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ اس لیے کہ چلو آدھی تو میرے پاس رہ جائے نا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، تو پھر اگر وہ پانی تمہارے اندر سے نہ نکلے، پیشاب بن کر یا پیشاب مطلب نہ آئے، تو پھر کتنی دو دوں؟ انہوں نے کہا پھر باقی آدھی بھی دے دوں گا۔ فرمایا تو پھر اس سلطنت پر کوئی اترانا اور غرور نہیں کرنا جس کی کل قیمت چلو بھر پانی ہے، کہ نہ ملے تو جاتی ہے اور نہ نکلے تو جاتی ہے۔ تو اس دنیا کی دولت پر بھروسہ اور غرور نہ کرنا۔ تو ہارون رشید جو تھے وہ اس یعنی نصیحت کی تاثیر سے رونے لگے، تو یہ آپ کے سمجھانے کا اور فہمائش کا انداز بہت مؤثر اور دلکش تھا، اور بڑے احترام سے ان کو رخصت کیا جس سفر پر جا رہے تھے۔ مکہ معظمہ پہنچے تو ابراہیم ادہم سے ملاقات ہوئی، بزرگوں سے بھی باتیں سنتے ہیں اور اشاروں کنایوں سے بندے کو سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے
نے پوچھا سنائیں، ملاقات ہوئی نا، کیا حال ہے، کیسے گزر ہوتا ہے؟ فرمایا، عرض کرنے لگا کہ بس اللہ تعالیٰ دے تو شکر کرتے ہیں اور نہ دے تو صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، کتے بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، کتوں کی بھی یہی حالت ہی ہے۔ آپ نے کہا جی کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ بھی اگر مل جائے تو دو میں آتے ہوئے کھا لیتے ہیں۔ دو میں لانا شکر ہی ہوتا ہے نا، شکریہ شکریہ شکریہ، ہاں جی کہ نہیں بھائی؟ وہ خوش ہو کر ہی دو میں لا رہا ہوتا ہے نا کہ مہربانی مہربانی، اور نہ ملے تو بیچارہ صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے، تکتا رہتا ہے کہ کہیں سے اللہ دے گا، دیکھو کون پھینکتا ہے۔ پوچھا جی اس کی آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دے تو راہ خدا میں ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں، اللہ دے تو خیرات کر دیتے ہیں، اور نہ ملے تو صبر شکر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، پھر صبر شکر کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جی آپ کا مطلب بہت بلند مقام ہے، تو میں آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوں گا۔ تو اس طرح کے یہ بزرگ واقع ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں بھی ان سے تھوڑا بہت سبق لینا چاہیے۔ حتی المقدور اللہ کی نافرمانی کر کے رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ جو اللہ دے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ، سارا نہیں تو جتنا ہو سکے راہ خدا میں خرچ کریں اور نیکی پر خرچ کریں۔ کسی مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے ریٹ کا تھوڑا سا کم کر دینا بھی ثواب کا باعث ہے۔ میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا ریٹ گھٹا کر دے دینا، رعایت کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ بعض لوگ سمجھیں گے لو جی سودے بازی اس میں کیا جی، پہنچ جائے تو سودا، اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ میں مسئلہ بتاتا ہوں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ چونکہ تھانے دار ہیں، یہ نہیں کہ چونکہ پٹواری صاحب ہیں، یہ نہیں چونکہ میاں صاحب ہیں، یہ نہیں چونکہ مولوی صاحب ہیں، چونکہ حافظ صاحب ہیں، اور کبھی تویز لینا پڑتا ہے، کبھی اور کچھ ضرورت ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، مفاد نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر چاہے مولوی صاحب بھی کیوں نہ ہو اور کوئی امیر بھی کیوں نہ ہو، غریب بھی کیوں نہ ہو، مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی نیت کے ساتھ، مسلمان بھائی ہیں چلو تھوڑا سا رعایت ہی صحیح، اور خاص طور پر اگر غریب اور مفلس ہو تو پھر تو اور زیادہ رعایت کرنی چاہیے۔ یا اگر کسی نیکی کی وجہ سے آپ کہ یہ حافظ صاحب خدمت دین کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی خدمت کرنی مناسب ہے، اچھا ثواب ملے گا، تو وہ بھی اللہ کی رضا ہی ہوگی نا۔ اس میں کوئی طمع نہ ہو کہ میں چونکہ میرے بچے کو پڑھاتے ہیں، تو بچے کو پڑھانا تو پھر بدلہ ہو گیا نا اس کا، چاہے پھر وہ دینی تعلیم ہی کیوں نہ دیتے ہوں۔ یہ بڑی نازک سی بات ہے، بہرحال اللہ آپ کو اگر سمجھ بوجھ عطا فرما دے، ورنہ عام بندے سے یہ امتیاز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مجھ سے بھی مشکل ہوتا ہے، میں بھی آپ جیسا ہی ہوں۔ میں اس لیے باتیں نہیں بتاتا کہ میں کوئی آپ کو اپنی توس جمانا چاہتا ہوں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اور بڑا باریکی بینی سے خیال رکھنا چاہیے کہ ایک صرف اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرنا۔ تو آپ اتنا ہی چلو کار چھوڑا کریں، یا کسی غریب کو کچھ دے دیا بغیر کسی احسان جتائے اور بغیر ایذا دیے، اور اگر نہ میسر آئیں تو چلو پھر صبر کیا، شکر کیا ہر حال میں، کیونکہ ضرورت نہیں کہ پیسہ ہی ہے دولت کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ آپ غریب بھی ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
کیونکہ کیا روپے پیسے کے سوا اللہ کی اور کوئی نہیں متاع نہیں استعمال فرما رہے. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ لطیفہ، ایک شخص صدا لگا رہا تھا بر لب راہ کہ لوگوں میری مدد کرو، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں تو بالکل مفلس و محتاج مسکین ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ایسا کسی کو نہ کرے جس طرح باتیں نہ کرتے ہیں. اللہ اتنا محتاج تو کسی کو بھی نہ کرے جیسا میرا حال ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی سمجھدار بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی کیوں تمہارے پاس کیوں کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں جی بس اللہ کی قسم وہ کچھ بھی نہیں میرے پاس. تو فرمایا کہ یہ ہاتھ ہے تمہارا، اگر میں کاٹ لوں اور تمہیں میں کوئی 10,000 20,000 زمانے کے مطابق آج کے مطابق لاکھ 10 لاکھ کروڑ دوں، تم ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو؟ میں کہا اللہ جی عجیب بات کرتے ہیں، یہ کیوں کرواؤں میں؟ فرمایا پھر تیرا تو ایک ہاتھ ہی 10 لاکھ کا ہے یا 10 کروڑ کا ہے یا 20,000 کا ہے، جیسا ریٹ ہوگا جس معنی اس بڑی رقم جو ہوگی وہی بتائی ہوگی انہوں نے. پھر تیرا تو ایک ہاتھ ہی اتنا قیمتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انگلی بھی اتنی قیمتی، ایک انگلی بھی نہیں کاٹنے دے گا کہ نہیں. کیوں بھی آپ میں سے مجھ سے کوئی کہے کہ ذرا انگلی جو ہے 10-20,000 لاکھ روپے کی ایک کاٹ لیں کو دے دو، تو آپ کہنے لیں چھٹ پر. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک انگلی ہمیں ایسے عطا فرمائی جو لاکھوں روپے کی ہے. ایک ایک سانس عطا فرمائی ہے، جو سانس جو ہے سارا گھر پھونک پر کہ آپ کی سانس رکنے لگے دمے والوں کی طرح، تو آپ کہیں جی سانس کھل جائے جس طرح بھی ہو، میری تو آنکھیں باہر آ رہی ہیں، جیسے بھی ہو سانس کھول جائے، سانس چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ تو کہنا ہی نہیں نا چاہیے بندے کو کہ مجھ کو کچھ بھی دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ. اللہ کریم کی تو نعمتوں کی بارش ہے، لیکن ہم نے بس وہ چند ٹکوں کو ہی سمجھ رکھا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. انسان کا جسم سلامت ہے تو کئی ٹکے کما لیتا ہے، جسم سلامت نہ ہو تو کچھ نہیں. نظر ہی کمزور ہو جائے، اور میری آنکھوں کی تھوڑی سی بینائی پر اثر ہے تو حقیقت جی چاہتا ہے کہ وہ پہلی والی بینائی تھوڑی سی لوٹ آئے نا، تو چاہے 10-20 لاکھ روپیہ بھی لگ جائے، کوئی ایک دکان بھی بیچ کر دے دے بندہ. کتنا آرام سے رات کے وقت چلتے تھے. اب عصر کے وقت بھی جاتا ہوں تو ایک تو بازار جو ہوتا ہے وہ بڑا کنجسٹڈ ہے، بڑا رش ہوتا ہے. میں تو حیران ہوں کیا ہو گیا، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. وہ مکان جو اچھے بھلے اونچے اونچے ہوتے تھے اب وہ ایسے لگتے ہیں جس طرح کنویں بن گئے. ادھر والے ہمارے بھی اس میں کئی تھے جی، جو گلیوں سے اچھے بھلے اونچے 5 فٹ اونچے رکھے تھے، اب وہ پانی اندر ان کے جانے کی ٹرائی کرتا ہے. اور ادھر ادھر دیکھتا ہوں اپنے پڑوسیوں کے مکان تو سب کنویں کی شکل اختیار کر گئے. سچ مچ خوف سا آتا ہے مجھے، پتہ نہیں یا تو نہیں آنا آتا جاتا، اس وجہ سے خوف سا آنے لگا. یہاں بھی دیکھتا ہوں تو کتنی مٹی ڈلوا چکا ہوں، خدا ہی بہتر. یہاں تو دکانیں بنائی تھیں باہر سے 4 فٹ اونچی ہوتی تھیں پہلی دکانیں، اب دیکھو وہ گیٹ کتنا اونچا کیا ہے. مزار کے متعلق سوچتا ہوں کہ اگر یہی حال ہے تو کسی زمانے میں یہ اکیڈمی تو کنویں کی طرح ہو جائے گی، چاروں طرف سے اونچی، اور اندر وہ بڑی ساری کھلی ساری ہے تو ذرا اچھی لگتی ہے. ورنہ اب ہم دروازہ کتنا اونچا رکھا ہے، ورنہ جب یہ تھی یہ مسجد بھی بڑی اونچی رکھی تھی. تو یہ دیکھ کر نہ بندہ پتہ نہیں تو مجھے تو راستہ نہیں، مجھے عصر کے وقت نہ گزرنا ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی شے میں نہ ٹکرا جاؤں یا مجھ سے کوئی شے نہ ٹکرا جائے. شاید یہ میرا احساس ہے یا آپ کو بھی ایسے ہوتا ہے.
آپ کو شاید نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ آپ آتے جاتے ہیں نا، تو مجھے تو یوں لگتا ہے وہاں سے جس طرح خوف آتا ہے نا کہ بس اب میرے ساتھ کوئی شے لگی کہ لگی، یا میں کسی میں لگا کے لگا، حالانکہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، نظر آتا ہے سب کچھ، ایسی بھی بات نہیں ہے، آخر میں اس وقت باریک پڑھ بھی لے سکتا ہوں، بغیر اینک کے بھی تھوڑا سا پڑھ سکتا ہوں، یہ تو پڑھ ہی لیتا ہوں نا، لیکن تھوڑا سا بس دقت ہے، اس کی وجہ سے اتنی الجھن سی ہوتی ہے کہ تو کدھر آ گیا۔ اگر ادھر سے جاؤں اور میرا ارلا مکان والا سیاسی مکان کھلا ہو نا، تو میں شکر ہوں کہ یہاں سے آگے نکل جاؤں گا، مجھے ادھر سے نہیں جانا پڑے گا۔ تو اتنا یعنی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، نظر، یہ سانس، یہ آواز، یہ گلا۔ سچ یہ ہے کہ جماعت جو میں کروانا چھوڑ دیا ہے، تو ایک تو ان کے اچھا پڑھنے کی وجہ سے مشہور صاحب، قاری صاحب کی، اور دوسرا حقیقت بھی یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں یہ ایسا سا بات کر رہا ہوں، اب یہ وہ بات نہیں پرانے والی۔ اور جب میں جماعت کراتا ہوں تو 3-4 مرتبہ اگر مجھے قرات کے اس طرح کرنا پڑے تو وہ نماز میں مکروہ سا ہو جاتا ہے۔ یہ لکھا ہے کتابوں کہ بار بار نماز میں کھانسنا ضرورتاً جائز تو ہے، لیکن اس کے فلو میں، یعنی روانی میں، تسلسل میں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جڑ پچھو خود سوچنا، اللہ کی بار میں جڑ میں کھنگورا مار کے گل چڑھ میں کھنگورا ہمیں گلا صاف کرنے واسطے ہی کرے، یہ تو ارحم الراحمین ہے کہ وہ اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے، ورنہ یہ آداب بندگی کے تو خلاف ہے نا، بندہ چڑھ میں کھنگورا مارتے گل کرے، چڑھ میں کھنگورا مار کے گل کرے، سوچو نا۔ اور اس سے یہ سبق بھی لو کہ یہ جو نماز میں کوئی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی کھرکی جاندہ ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ کتنی نادانی اور بے ادبی ہے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر بندہ کبھی مونچھوں کو پر ہاتھ پھیر رہا ہو، کبھی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ تمہاری مجال ہے کہ چھوٹے سے افسر کے سامنے بھی کھڑے ہو کر اس طرح کی حرکتیں کر، تو یہ نماز کو نماز سمجھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے بھی میں جماعت نہیں کرواتا، تو یہ تھوڑا سا گلے میں جو گلا روند جاتا ہے، بار بار روند جاتا ہے، اب اس کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھ پر بڑا الزام ہے دیر لگانے کا کہ آپ صاحب تقریر لمبی کرتے ہیں، ہر تقریر کے بعد میں پچھتاتا ہوں، میں قسم کھا کر ہر تقریر کے بعد میں پچھتاتا ہوں کہ میں نے اتنی لمبی کیوں تقریر کی، کاش میں جلدی ختم کر دیتا۔ پھر بس اس وقت میں جب بات شروع کرتا ہوں تو مجھے کوئی عجیب وحشت سی ہوتی ہے، عجیب شوق ہے، عشق ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، عجیب جذباتی ہوں کہ سمجھاؤں ان بات۔ وہی جس طرح شفیق ملوی کہتے تھے کہ وہ مردو اگر مر چکے ہو تو قبرستان چلے جاؤ، اور اگر غیر مسلم ہو تو پھر انڈیا چلے جاؤ، پاکستان کیوں نام رکھا، اور اگر مسلمان ہو تو پھر راہ راست پر آؤ، تو پھر بات نہ ہو، حرکت بہتر نہ ہو۔ یہ جب بات ہوتا ہے کہ آگے قسمت میں ایسے غفلت شعار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ عبرت حاصل کریں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جان چھوڑ، اندوی کر، لٹکا ہی جانا، تو برکاتاں بڑھا کی آکھیے، آدھی مسیت بنائی ہوئی سے حاکم، تو ہم نصیب کی بات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔